ساتھیوں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لندن اسٹوڈیو سے براہ راست الرا ٹی وی کی نشریات۔ یہ وقت ہے نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر کے خطاب فرمانے کا، آپ سے گفتگو کرنے کا، اور اب سے کچھ دیر کے بعد نمائندہ گوھر شاہی جلوہ افروز ہو کر آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں ان سے قبل سعادت حاصل کر رہا ہوں کچھ ان کی اہم باتوں کو دہرانے کی، اور مجھے امید ہے کہ تمام سامعین اور ناظرین بہت محبت کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان اہم نکات کو جو میں ابھی دہرانے والا ہوں ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر کا ہی یہ احسان عظیم ہے تمام انسانیت کے اوپر کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دن اور رات وقف کیے ہوئے ہیں، اور صرف ہم لوگوں کو جو کہ غلاظت میں گھرے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک ناپاک لوگ ہیں، اور ایک قدم جو ہے ان کی نظر کے بغیر میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو ان کی نگاہ کرم کے بغیر ایک قدم بھی اس راہ میں کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ نہیں چل سکتا، ناممکن ہے۔ یہ صرف ان کی نظر، ان کا تصرف ہے، ان کی محبت اور ان کا احسان ہے کہ جو ہمارے لیے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا تحفہ ہے بہت بڑا، اور ہماری زندگیوں پر سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا بہت بڑا احسان عظیم ہے سید یونس الگوہر کی صورت میں جو ہم کو سرکار نے عطا فرمایا ہے تحفہ۔ اور بلا شک شبہ زبان سے تو الفاظ ہی میں ادا کر سکتا ہوں، حقیقت تو سرکار ہی بہتر جانتے ہیں ہم سب کی، کہ مجھ سمیت کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے تعلق میں ہو۔ یہ صرف اور صرف سید یونس الگوہر کی نسبت اور ان کے قدموں سے جڑے ہونے کا کرم ہے سرکار کا، کہ ان کی نسبت اور ان کا تعلق جن جن کو عطا ہو رہا ہے ان کو ہی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے تعلق عطا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ گہرا کریں اور پرانی کتب اٹھائیں، یا امام جعفر صادق کی کتاب الغیبہ اٹھائیں، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ذیشان ہیں، اور اقوال مولا علی ہیں، اقوال ائمہ اہل بیت ہیں، اگر آپ ان کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر جا بجا اس بات کا اشارہ واضح طور پر ملے گا کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ دور کیسا ہوگا۔ اس دور کے بارے میں حضور نے بے شمار فرامین ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ دور ظلمت کا دور ہوگا۔ اور ظلمت کا دور، اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کی تشریح نہیں کی تھی کہ ظلمت حقیقت میں کسے کہتے ہیں، تو سب نے ترجمہ کرنے والوں نے، مفسرین نے، شیخ الحدیث جن کے ہاتھوں میں وہ کتابیں آئیں، احادیث آئیں، ہر ایک نے ظلمت کا ترجمہ اردو میں یہی کر دیا کہ بھئی اندھیرا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ترقیاتی دور ہے، بجلی کا نظام ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، چراغ جل رہے ہوں گے، کیونکہ حدیث میں تھا کہ دور دور کہیں چراغ جل رہا ہوگا۔ لیکن سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے احسان کرم فرمایا، اور سیدی یونس الگوہر نے مزید اس کی تشریح فرما کر یہ بتایا کہ ظلمت سے مراد ہوتی ہے کہ تیرا سینہ کالا ہو، تیرے سینے میں نار ہو، تیرا ظلمت کدا ہو سینہ، رب سے تعلق نہ ہو، اس میں کوئی نور کی چنگاری نہ ہو، نور کا تعلق لوگوں سے ختم ہو جائے گا، نور سینوں سے نکل جائے گا، لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اور پھر ظلمت کا دور اس دور کو کہا گیا۔ اس دور میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ اور پھر روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت جب وہ ظلمت کا دور ہوگا اور امام مہدی تشریف لائیں گے، احادیث کی روح سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ ابتدا میں کوئی امام مہدی کو پہچانتا نہیں ہوگا۔ جب وہ تشریف لائیں گے پھر وہ اپنی نگاہ نور سے لوگوں کے سینوں کو زندہ کریں گے، اور جب لوگوں کے سینے منور ہونا شروع ہوں گے، رب سے ان کا تعلق جوڑنا شروع ہو جائے گا، اور ان کے اندر روشن ضمیری آئے گی، تو ان کو آہستہ آہستہ اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم جس کے ساتھ صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طریقے سے ایک حلقہ قائم ہو جائے گا، ان کے مقربین کو ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اور وہ نشانیاں قرآن کریم کی روشنی میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان کیا کہ سنوریہم، اس زمانے میں مستقبل میں تم دیکھو گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہماری نشانیاں آفاق میں، وفی انفسہم، اور اپنے نفوس کے اندر، اپنی جانوں کے اندر، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ متواتر نشانیاں ہم بھیجیں گے کہ تم کو یقین کرنا پڑے گا، ہر شخص یقین کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اتنی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس ذات کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اس کے بعد بھی اگر کوئی شک کرے
تو تیرا رب جو ہے وہ اس شہادت پر کافی ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نشانیاں بھی ظہور پذیر ہو گئیں۔ آج ہم جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام گوہر شاہی، تو بہت سے جو نئے لوگ ہیں یا جو بہت سے لوگ اس حلقے سے دور ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا بھی ہے، اور بہت سے مخالف اور شر پسند علماء بھی یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ بھئی امام مہدی کہہ رہے ہیں اپنے، اور امام مہدی کہنے کو بہت بڑی بات سمجھ رکھا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے ضروری کہ آج ہم آرام سے کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سیدنا امام مہدی گوہر شاہی، لیکن کیا 20 25 30 سال پہلے جب ہم سرکار گوہر شاہی کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کیا اس وقت ہمیں یہ ادراک تھا؟ کیا ہم جانتے تھے کہ ہم کس ذات کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پہلے سرکار گوہر شاہی کو کسی نے بھی امام مہدی تو نہیں پکارا، نہ سرکار گوہر شاہی نے کبھی فرمایا کہ بھئی میں امام مہدی ہوں، بلکہ سرکار کی جو نشستیں ہیں، سرکار کے جو خطبات ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں آپ کو جا بجا کئی مواقع پر ایسے آپ کو نظر آئے گا، سننے میں آئے گا کہ لوگ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جی آپ کے ماننے والے آپ کو امام مہدی مانتے ہیں۔ امریکہ میں ورجینیا کے اندر مظہر فیروز کے گھر پہ بھی ایک نشست میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ قافلہ ملنے کے لیے آیا تھا، اور سرکار گوہر شاہی نے ان کو نشست عطا فرمائی اور ذکر قلب سے نوازنے کے لیے ان کے ساتھ نشست فرمائی، اور ان کو جب سوالات کا موقع ملا تو انہوں نے بھی جا بجا جو ہے اس قسم کے سوالات کیے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو ایک شخص نے سامنے بیٹھ کے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، یہ مظہر بھائی کی طرف بھی اشارہ کیا اور بھی ساتھیوں کی طرف کہ بھئی یہ تو آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں، تو سرکار نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے، اس شخص نے پھر یعنی اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے منع نہیں کرتا کہ ان کا جتنا زیادہ یقین ہوگا مجھ پر وہ بہتر ہے، کیونکہ اب جو دور آنے والا ہے وہ تو امام مہدی کے ظہور کا دور ہے، وہ تو بہت قریب دور ہے، یہ تو قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ تو جب کبھی بھی امام مہدی آئیں گے، ان کا جتنا مجھ پہ یقین ہوگا تو میں جس کی طرف اشارہ کروں گا جو اس کو مان لیں گے۔ اب یہ بات کیوں کہی؟ جو کہ آپ دیکھیں گے سرکار گوہر شاہی کی ایک اور نشست ہو رہی ہے، کوٹری شریف میں سرکار جلوہ افروز ہیں، اور وہاں علماء کا ایک جو ہے وفد آیا ہے، وہ تمام علماء نے میٹنگ کری تھی، اس کے بعد انہوں نے 2 علماء کو منتخب کیا تھا کہ جی آپ جا کر براہ راست گوہر شاہی صاحب سے ملیں اور ان سے یہ سوالات ان تک پہنچائیں، ان تک بات پہنچائیں۔ تو وہ نمائندے کے طور پہ آئے، اور وہ ویڈیو بھی اس کا جو ہے بن گیا۔ اس میں وہ خطاب یعنی بات کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہیں، ہم آپ کی 11ویں میں بھی آتے تھے، آپ کے خطبات میں، آپ کے پروگراموں میں ہمارے اکثر علماء خطاب بھی کرتے، ہم لوگ بھی بہت شرکت کرتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن جب سے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھئی امام مہدی آ گئے، امام مہدی آپ کو کہنا شروع کر دیا آپ کے لوگوں نے، تو آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، یا آپ نے اگر دعویٰ کیا ہے تو آپ واضح طور پہ اعلان کریں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو امام مہدی کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی اپنے امام مہدی کو سمجھا ہی نہیں، نہ میں نے سوچا، تو میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ دیکھو ان کو میں نے ذکر دیا، ان کے سینے روشن اور منور ہوئے، پہلے تو 20 سال پہلے انہوں نے مجھے نہیں کہا، اب یہ کیوں کہتے ہیں امام مہدی جبکہ ان کے ذکر قلب چلے تو یہ اللہ کی مرضی سے روشن ہوئے نا؟ تو ان سے پوچھو نا، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ نشانیاں اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں، ان نشانیوں کی روشنی میں اب یہ امام مہدی مجھے کہہ رہے ہیں، تو تم کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی تحقیق کرو اللہ کی نشانیوں کی۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے، تو سرکار نے فرمایا اگر یہ غلط کہتے تو میں ان کو منع کرتا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ سرکار کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے اور سرکار اس بات کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور یہی بات ابھی گزشتہ دنوں سیدی نے بھی اپنی نشست میں دہرائی تھی کہ سرکار نے اپنے خطاب میں کوٹھی شریف میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ چاند، سورج، حجر اسود کے اوپر جو نشانیاں ظاہر ہوئیں یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، میری طرف سے دعویٰ نہیں کیا گیا، بلکہ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں۔ یہی بات ایک سمجھدار شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ ذات کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے نہیں کہے گی، دعویٰ نہیں کرے گی میں ہوں، مجھے مانو، بلکہ سرکار گوہر شاہی نے کئی مواقع پر اکثر یہ جو شعر پڑھا فارسی کا، جس کا مفہوم آپ سنیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے۔ سرکار سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اپنے آپ کو کس مقام پہ سمجھتے ہیں، یا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مشک است کہ خود بگوید، کہ جو مشک ہے وہ خوشبو ہے، اور وہ خود بذات خود جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو بیچنے والا اعلان کرتا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو اپنا پتہ خود بخود ناک میں جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو بھئی خوشبو آ گئی ہے۔
خوشبو کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے بھائی خوشبو آ گئی ہے۔ مشک آنس کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، یعنی عطر فروش جو ہے اس کو بیچنے والا وہ اعلان کر کر کے نہیں بتاتا کہ بھائی خوشبو ہے، خوشبو خود بخود اپنا پتہ بتاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات سرکار نے اپنی ذات کے لیے جو کہی، اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ جب آپ سرکار گوھر شاہی سے فیض حاصل کریں گے، اس مزاج اللہ آپ کے اندر جائے گا، آپ کے اندر جب اللہ اللہ گونجے گا، آپ کو دل پر اللہ لکھا نظر آئے گا، آپ کو خود بخود یہ قلب کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر کے بتائیں گی نا کہ آپ کی ذات کے سامنے موجود ہیں، کون سی ذات ہے وہ۔ اسی طرح یہ بات سیدی یونس الگوہر نے بھی کئی دفعہ ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ لوگوں کو سرکار سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے بارے میں حق بتائیں اور عظمت گوھر شاہی سے لوگوں کو آشنا کریں، کیونکہ جب تک آپ عظمت گوھر شاہی کی بابت لوگوں کو بتائیں گے نہیں، لوگ اس طرف سمجھیں گے ہی نہیں جب اس تعلیم کو، تو پھر وہ حاصل کیا کریں گے۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے 2 دفعہ یہ بات دہرائی مستقل 2 دن تک کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ایک کامل ولی اللہ کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا کامل ولی مل جائے تو پھر اس سے کچھ حاصل کرنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ اس کو آپ کس طریقے سے راضی کریں گے اور کس طریقے سے اپنے اوپر مہربان کریں گے کہ وہ کچھ آپ کو عطا کر دے، اور پھر اس کو جب عطا وہ کر دے کچھ، تو پھر وہ جو عطا کرتا ہے اس عطا کو سنبھالنا اس سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ اس کی حفاظت اب کی جائے کہ جو آپ کو عطا ہو گیا۔ اب سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ کے حوالے سے سیدی نے یہ بات فرما کر کیا ارشاد فرمایا کہ یہاں پر سب سے پہلی بات جو تھی، سب سے پہلے کہ کامل مرشد لوگوں کو مل جائے، یہ سب سے مشکل ترین کام تھا، یہ سرکار نے آسان فرما دیا کہ تم کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور پوری دنیا میں جو ہے سرکار گوھر شاہی کا پیغام سرکار نے عام کیا کہ بھئی ذکر قلب کی دعوت لوگوں کو پہنچاؤ، ہر کان تک اس آواز کو پہنچاؤ کہ بھئی جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اور ہم تمہیں برید بھی نہیں کر رہے، ہم تمہیں کسی بندھن میں بھی قید نہیں کر رہے، نہ ہماری مذہب کی کوئی شرط ہے، نہ ہماری فرقے وارث کی کوئی شرط ہے، نہ ہماری بیعت کا کوئی پیری مریدی کا مسئلہ ہے، نہ نذرانے کا مسئلہ ہے، جیسے ہو ویسے ہی اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بس یہ ذکر ہے، یہ فیض ہے، یہ اجازت حاصل کرو تاکہ تمہارا دل بھی اگر اللہ اللہ کرنے لگے گا تو تم کیا دو گے، ہمیں دعا دے دینا۔ تو یہ سرکار گوھر شاہی نے مسئلہ حل کر دیا کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اب آپ ذکر قلب لے لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک یعنی کرم نوازی ہو گئی نا، بہت بڑا احسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ دولت مل رہی ہے۔ تو یہ کام تو سرکار نے ویسے ہی آسان کر دیا کہ آپ کو کامل مرشد رب تک پہنچانے کا تعلق عطا کرنے والی ذات سے رسائی عطا کر دی سرکار نے آسانی سے۔ دوسرا کام فیض حاصل کرنا، اس کو منانا۔ وہ پہلے زمانے کی آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے اپنی بادشاہتیں قربان کر کے ولیوں کی محفل میں گئے، مرشدوں کی خدمت میں گئے کہ بھئی ہم کو اللہ کا تعلق چاہیے، آپ کی مریدی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا شرط رکھی کہ پہلے دنیا داری چھوڑ کر آؤ، رشتہ داری چھوڑ کر آؤ، دنیا داری چھوڑ کر آؤ۔ کوئی بادشاہ وقت بھی تھا تو اس نے اپنی بادشاہت بالکل چھوڑ دی، قطع تعلق دنیا سے کر کے اب مرشد کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور پھر بھی انہوں نے 12 سال تک لوگوں کو آزمایا، کسی کو اپنی بھینسیں چرانے، جانوروں کو چرانے کے لیے جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دی، اور 12 سال تک پلٹ کر ان کو دیکھا نہیں، کوئی محفلیں، کوئی صحبت، کوئی تعلق نہیں، کوئی ذکر و فکر نہیں بتایا، بس وہ خدمت کرتے جا رہے ہیں، خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ ہے کہ وہ 12 سال تک اپنی بادشاہت قربان کر کے آیا، اور 12 سال تک اس کو چھوڑ دیا کہ ہمارے جانوروں کو چراؤ، اور پھر 12 سال کے بعد وہ گائے کا گوبر اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ کے کہیں جا رہا ہے، اور اس کا وہ پانی جو ہے ناپاک پانی وہ ٹوکرے میں سے اس کے بالوں میں بھی، داڑھی میں بھی، منہ پر بھی آ رہا ہے، اور وہ ٹپکتا ہوا جا رہا ہے۔ اور پھر مرشد نے اس کو بلایا اور اس حال میں اس کو سینے سے لگایا اور رب تک پہنچا دیا۔ تو پہلے زمانے میں کیا تھا؟ مرشد کو منانا اور اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، شریعت کی پاکیزگی، تقوی، طہارت، ہر چیز کی شرط ہوتی تھی، وہ بھی سرکار نے ختم کر دی۔ سیدی نے فرمایا یہ کام بھی سرکار نے لوگوں کے لیے حل کر دیا کہ ایک تو تمہیں رسائی عطا ہو گئی، نسبت تعلق مل گئی، اذن ذکر قلب مفت میں گھر بیٹھے آپ کو مل رہا ہے، اس سے بھی زیادہ آگے لطائف جاری کرنے اس کا بھی اذن مل رہا ہے، رب کے دیدار تک کے لیے آپ کو فیض کا کوئی کمی نہیں ہے، سرکار نے خزانہ لٹایا ہوا ہے، جتنا آپ حاصل کرنا چاہیں کر لیں، یہ سب کچھ ختم۔ اب سیدی نے فرمایا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے نسبت گوھر شاہی، جو تعلق عطا کیا ہے اس کی بھی آپ حفاظت خود کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو ناپاک ہیں، میں بھی ناپاک ہوں، سر سے پاؤں تک ہم تو غلاظت کا ڈھیر ہیں۔ تو سیدی یونس الگوہر نے فرمایا کہ اس کا بندوبست بھی سرکار گوھر شاہی نے یہ فرمایا کہ اپنی نظروں کا صاحبان ہم کو عطا کیا، اپنی نظروں کی پناہ گاہ عطا فرمائی، سیدی یونس الگوہر کی ذات والا ہم کو میسر فرمائی، ان کی صحبت، ان کی تعلیم، انہوں نے اپنا وقت ہمارے اوپر عطا کیا ہوا ہے، تو ہم تو ہر طرف سے ہم کو نوازنے کے سرکار نے سامان فراہم کیے ہوئے ہیں۔
اب ہماری ہی نالائقی اور ہماری اپنی کمزوری اور نادانی ہے کہ جو ہم ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں. جس طرح کل کی نشست اگر آپ سنیں